پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد جاوید احمد، اسکول جی ایم سنجی شاٹ، زون لنگے، ڈسٹرکٹ کپوارہ، آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آج بچوں، کیونکہ ہم نے پچھلے کلاس میں حضرت محمد کا اخلاق جو ہے اس کا دوسرا حصہ جو پڑھا تھا، آج ہم اس سبق کا تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا ایک لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بچوں، ایک اور واقعے کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثنا سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کو بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں، مشکال ایک سونے کا ایک قسم کا سکہ ہے جو عرب میں رائج ہے، اس سے 80 یہ سونے کے سکے یا مشکال جو لیے زید بن ثنا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک بدوی کو دے دیے، ایک عرب کے کھانا بدوش کو دے دیے، اور بدلے میں زید بن ثنا کو کہا گیا کہ اسے کھجوریں دے دی جائیں گی۔ ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی جب قرضہ واپس کرنا تھا یا کھجوریں بدلے میں دینی تھی اس میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ رفیق ہو گئے ساتھی، یعنی صحابہ کے ساتھ تھے، اور دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، تشریف رکھے ہوئے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلووں کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، اس کے کرتے اور چادر کو کھینچا، ذاتی بدمزاجی اور سختی سے قرضہ جو ہے اپنے قرضے کی مانگ کی۔ چونکہ ان کے ساتھیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اوہ خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے، خدا کی قسم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب برداشت نہیں ہوا، انہوں نے زید سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے خوف، یہاں اندیشہ کا مطلب خوف نہیں ہے، یہاں اندیشے کا مطلب ہے عزت اور احترام کا، اگر احترام نہیں ہوتا تو میں تمہاری گردن ابھی اڑا دیتا۔ لیکن دیکھیے پیکر اخلاق کے پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے، اور دوسری طرف اس شخص کو بہترین طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا، جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اس کا حساب کر دو، اس کو کھجوریں دے دو جو سودا اسے کیا گیا ہے، اور جو آپ نے اس کو ڈانٹا اس کے بدلے میں اسے 20 سا ایک وزن ہے، جو 234 تولے کا ایک وزن ہے، وہ اتنی کھجوریں اس کو زیادہ دینے کو کہا گیا۔ یہ تھے اخلاقوں کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں، ایک اور واقعہ ہم یہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کئی بار کہ ایک بڑھیا کا معمول تھا، ایک بزرگ عورت کا معمول تھا کہ روز رسول پاک جب اس کے گھر سے گزرتے تو وہ اس کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی، یعنی گندگی پھینکتی۔ تو ایک دن اچانک یہ معمول جو ہے رک گیا، یعنی روز کا طریقہ کار رک گیا۔ آج اس دن رسول پاک پر بڑھیا نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے گئے، اس کا حال پوچھنے گئے، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، اور جب بڑھیا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آ گئے تو وہ اس پہ فوراً ایمان لے آ گئی جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم اخلاق دیکھے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی محروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا۔ ایک منافق جیسے بچوں میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو کہا، وہ شخص جو ظاہری طور پر مسلمان
ہو لیکن اندر سے دل سے جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو یا دل سے کافر ہو. ایک شخص تھا جس کا کافی نام جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں ایک منافق کا, وہ جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست دشمن تھا, جانی دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. یہ اس نے کہاں موقع تراوان, یہ ہمیشہ کوشش میں آسان کہ بگت کرنے واتنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد. لیکن جب وہ مر گئے وہ جانی دشمن, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دے دیا. ماشاء اللہ, یہ تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محسن انسانیت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کی مثال کہاں ملے گی بچوں؟ دنیا میں ہمیں کہیں پہ بھی اس قسم کی مثال جو ہے وہ نہیں ملے گی, اس قسم کا سبق جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثال کردار کا عملی درس دیا. درس ہو گیا سبق, یعنی لیسن, ایک راستہ پیش کیا. مثالی اخلاق, بے مثال کردار, بے مثل کردار, جس کی کوئی مثل ہمیں نظیر ہمیں دنیا میں نہیں ملے گی. اس قسم کے عظیم کرداروں کے مالک کوئی شخصیت دنیا میں آج تک نہ اٹھی ہے بچوں, اور شاید ہی نہ کوئی اٹھے گی. بچوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑے مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا. بچوں, جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا, جو کافر ہی رہے, لیکن ایک بات وہ دل سے تسلیم کرتے تھے, وہ یہ کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, امین تھے, اور رحیم تھے, رحم کرتے تھے, اور عظیم اور بلند اخلاقوں کے مالک تھے. بچوں, اس طرح سے ہمارا یہ سبق جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. بچوں, ایک بار پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے سبق پڑھا آپ اس سے گھر پر ایک بار پھر دہرائیے, ایک بار پھر دہرائیں. انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم ایک اور سبق جو ہے وہ پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.